گھر کے اندر کوئی بھی مرد آ جائے عورتیں جلدی اپنے سر پہ دوپٹے لے لیا کرتی تھی. آپ کو یاد ہے نہیں جی؟ ہاں، یہ عورتیں سر پر دوپٹہ وہ لیا کرتی تھی جو بازار میں بھی باپردہ کبھی جاتی تھی. اب تو نہ وہ عشق میں رہی شوخیاں، نہ وہ حسن میں رہی خوبیاں، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ ہم رہا زلف ایاز میں. اب تو دوپٹوں کا تو بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا. اب کون دوپٹے اڑتا ہے؟ اب تو ہم کسی نمازی سے کہتے ہیں سر ڈھک لو تو یوں دیکھتا ہے جیسے استاد جی نے گالی دی ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مزاج کے اندر نیکی کی ہرس نہیں، تڑپ نہیں، لالچ نہیں. حالانکہ حدیث میں ہے جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھے اس کا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا. کتنا؟ اور دوسری حدیث میں ہے جو بندہ مسواک کر کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے منہ پر منہ رکھ کے اس کے قرآن کے الفاظ اپنے پیٹ میں لے لیتے. ہمیں مسواک کی توفیق ہی نہیں ہوتی. حدیث میں ہے جو بندہ نماز پڑھتے وقت سر پہ پگڑی باندھے، رومال باندھے، بھیتر پگڑی باندھے، کوئی بھی کپڑا سر پہ باندھ دے، اس نماز کا ثواب 70 گنا عام نماز کے مقابلے میں بڑھ جاتا. ہمارے ایک ساتھی افغانستان گیا تھا، افغانستان کا ریڈیو پاکستان میں مؤذن تھا. تو یہاں تو کراچی ہے، جو مرضی ہے کرتے رہو. امام صاحب بھی ننگا کھڑا ہوتا ہے، مقتدی بھی ننگے کھڑے ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. امام صاحب کا اپنا پیچھا بالکل نیچے ہوتا ہے، مقتدیوں کو تو بالکل اترے ہی ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے میں نے تنہا لینی ہے، نماز پڑھانی ہے، بڑے بے وضو پڑھاؤں یا بغیر وضو پڑھاؤں. پیچھے سیدھے بندے کھڑے ہیں یا الٹے کھڑے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں سیدھی کراتے تھے، تب نماز شروع ہوتی تھی. جن صحابہ کو اللہ کی نبی کی معیت اور یاری قرآن کی وفاداری کے لیے، چوکیداری کے لیے اللہ نے چنا تھا، اگر وہ اصلاح کے قابل تھے تو میں اور تو کون سی جنت کی مولی بنے بیٹھے ہیں؟ ہمیں کوئی اصلاح کی فکر نہیں یا ضرورت نہیں. اللہ اکبر. وہ ساتھی جب افغانستان پہنچا اس کو کسی نے کہا قاری صاحب نماز پڑھاؤ. جب نماز پڑھائی لوگوں نے کہا آپ کے سر پہ پگڑی نہیں. یہ بات کراچی تک، مدرسوں تک پہنچی. اہل مدارس نے کہا کہ جو امام مصلی پہ کھڑا ہو، مقتدیوں کی پگڑیاں ہوں تو امام کے سر پر پگڑی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے. کیوں؟ نماز کے لباس پوشاک میں، زیب و زینت میں امام کا مقتدیوں سے اعلیٰ عرفہ ہونا ضروری ہے. جمعے کا دن ہے، سارے مقتدی نہا دھو کے صاف ستھرے ہو گئے آ گئے. امام صاحب نے صرف منہ دھوا، وضو کیا، آ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا. نماز تو ہو جائے گی. لیکن ہمارے ہاں جو نیکی کی ہرس ہونی چاہیے وہ ختم. میرے شیخ المربی فقیہ النصر مفتی محمد ضرب علی خان صاحب اور کراچی کے سارے علماء کا وفد، مرد کلندر، مرد مجاہد، امیر المومنین مولا عمر مجاہد سے ملنے کے لیے چلے گئے رحمت اللہ علیہ سے. کراچی کے اس وقت سب سے بڑے عالم مفتی رشید احمد صاحب بھی ساتھ تھے اور دیگر بڑے بڑے علماء ساتھ تھے. جب وہاں پہنچے تو بڑے بڑے وہاں کی علماء کی کابینہ، طالبان کے بڑے بڑے کمانڈر اور بڑے بڑے لوگوں نے
ان لوگوں کو خوب اعزاز اکرام دیا، عالمانہ شاہانہ، جن کے سر پر پگڑیاں تھیں، اور جو بڑے بڑے علماء تھے لیکن سر پر پگڑی نہیں تھی، ان کو اپنے دستور کے مطابق سینہ لگا کر ہاتھ ملا لیا بس۔ جب بعد میں تعارف ہونے لگا، بتایا گیا یہ مفتی رشید احمد صاحب ہے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہ کیسے مفتی ہے، سر پر تو پگڑی ہے نہیں۔ میرے شیخ فرمانے لگے میں نے خادم سے کہا کہ مولانا کو پگڑی دے دو، کہا جب پگڑی دی وہ یہاں سے باندھے کھل جائے، یہاں سے باندھے یہاں سے کھل جائے۔ فرمانے لگے میں نے خادم سے کہا حضرت کو پگڑی بنوا کر دے دو، کہا بہترین ٹوپی پر پگڑی بنا کر دی، جب سر پر رکھی تو وہاں کے طالبان کہنے لگے اب یہ عالم لگتے ہیں۔ الناس باللباس، لوگ لباس سے پہچانے جاتے، لیکن ہمارے اندر نیکی کی ہرس بھی ہونا۔ اللہ اکبر، رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہر نیکی کے اندر بڑھنے کی کوشش کرے، خوب نیکی کمانے والے بنے، یہ سمجھ جائے کہ یہ نیکیوں کا ہمیں اللہ نے سیزن دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے میری امت کو جہنم بیچنا ہوتا، اللہ ان کو رمضان شریف اور قل ہو اللہ احد والی سورت کبھی نہ دیتا۔ اللہ نے میری امت کو سورہ اخلاص دی ہے، ساتھ رمضان کا مہینہ دیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ جنت میں چلی جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ ہمیں گھسیٹ کے جنت لے جایا جائے گا، کوئی نیک اعمال بھی تو کرنے ہوں گے۔